الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، یہ پورا رکوع ہے حضرت شعیب علیہ السلام، جیسے آپ کی تلاوت سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا شعیب علیہ السلام کی قوم کا، اور آپ شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا یہ معاملہ ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قصص الانبیاء کے سلسلے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ ہود کے اندر مسلسل قوموں کا تذکرہ ہے، یہ پانچویں قوم ہے جس کا تذکرہ، اور پانچویں رسول ہیں جن کا تذکرہ جو ہے وہ آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ اگرچہ دو تین آیات اور بھی ہیں اس کے ساتھ، لیکن رکوع کے ساتھ مکمل ہونے تک، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنا بھی ممکن ہوا ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آج اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اب دیکھیں 5 6 رکوع 7 رکوع پہلے جو ہے وہ بلکہ سے بھی زیادہ غالباً 8 رکوع ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِلَىٰ نُوحٍ قوم نوح، جو ہے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو اب وہاں سے وہ الہ جو ہے، وہ الہ کس کو بھیجا، کس کی طرف، وہ سلسلہ اسی طرح چلا آ رہا ہے وہ الہ، اور یہ واو جو ہے وہی بتا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر جو ہے وہ رسول، ہر قوم کی طرف رسول کو بھیجا، تو وہی فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ وَإِلَىٰ عَادَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، و اسی طرح جو ہے وہ ذکر یہاں پہ فرمایا وَإِلَىٰ مدین، اور مدین کی طرف، تو ان کے رسولوں کا بعد میں ذکر ہے کہ ان کے رسولوں کو بھیجا۔ اخاہم شعیبہ، ان کے بھائی شعیب کو، یہ وہی الفاظ ہیں، بالکل کوئی ذرا برابری فرق نہ، خواہ بھائی کے معنوں کے اندر ہے، ان کے بھائی کو بھیجا، اور بھائی ان معنوں کے اندر ہے کہ ظاہر قوم کا جو قوم میں سے جو فرد ہوتا ہے وہ ظاہر اس قوم کا بیٹا، اور قوم کا ان کے بھائی ہوتا ہے، اس وجہ سے یعنی اسی قوم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی قوم میں سے بھیجا۔ قال، اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم، یہ قومی ہے اصل میں، تو یا جو ہے آگے جو قومی جو فرسٹ پرسن کا جو یا ہے وہ حذف ہو گیا، اس وجہ سے کہ اس قوم کو آگے ملایا گیا ہے عبود اللہ کے ساتھ۔ یا قوم عبید اللہ، اے میری قوم، عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ ما لکم، اور وہی الفاظ ہیں جو سارے انبیاء علیہ السلام پیچھے سب کہتے آ رہے ہیں، وہی، کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی الہ، غیرہ، اس کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے تمہارا۔ ولا تنقصو، اور یہ جو لفظ ہوتا ہے نقصا، یہ نقص اردو میں آپ کو پتہ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز میں کوئی اگر کمی ہو، اگر یعنی پرفیکشن میں سے یا اس چیز کی جو چیز ریکوائرڈ ہے اس میں سے کمی ہو، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں اس میں نقص ہے۔ وہ نقص پھر اسی اصل میں اس کے لفظی معنی کمی کے ہوتے ہیں۔ ولا تنقصو، اور نہ تم، یہ پہلا تا جو ہے یہ سیکنڈ پرسن والا یعنی تم والا یو، اور نہ تم کمی کرو۔ نقصا ینقصو نقصاً، کمی کرنا، اسی سے پھر بہت سے اردو میں جو الفاظ ہوتے ہیں، نقص ہے، مثلا ناقص ہے، نقصان ہے، تنقیص ہے، تنقیص کرنا، کسی کی چیز کو کم کرنا، اسی یعنی تنقید کرنے کے معنوں میں آتا ہے، کسی کی اگر خصوصیات یا کسی کوئی چیز اس پہ اگر وہ کی جائے، کم کی جائے، تنقید کی جائے، تو اس کو تنقیص کہتے۔ ولا تنقص المکیال والمیزان، دو الفاظ آئے ہیں، یہ دونوں اسم اعلیٰ ہیں۔ اسم اعلیٰ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی مصدر سے آگے اس کا یعنی جو اعلیٰ بنانے، اعلیٰ جو ہوتا ہے، کوئی بھی جو اوزار ہوتے ہیں، جو کوئی آپ کہہ لیں انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کو جو ہے اس قرآن مجید میں استعمال، اور کئی ایک جو ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں، ان میں سے جو ہے یہ ایک مکیال ہے اور ایک میزان ہے۔ اچھا، مکیال جو ہے جیسے گز ہوتا ہے، ناپنے کی چیز ہے، جس سے کسی چیز کی لمبائی کو، چوڑائی کو، اس کو ناپا جائے، تو وہ مکیال ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ اور میزان ہے، کسی چیز کو اگر اس کا وزن کیا جائے تو یہ میزان ہے، یہ معروف ہے اردو میں جو ہے میزان۔ تو اور جو مکیال ہے، اس کا جو ورب ہے قالا،
قاف سے نہیں کالا، کاف سے کشش والی کا جو ہوتی ہے کاف۔ قال یکیل کیلن، پیمائش کرنا، ناپ کر دینا کسی کو، یہ جو ہے وہ اور اسی سے پھر مکیال ہوا، ناپنے کا آلہ، یعنی وہ جو جیسے مثلا آج کل کے زمانے کے اندر جو گز ہوتے تھے وہ بھی مکیال کے اس میں آتے، یا میزان پھر تولنے کا آلہ، وزن کرنے کا آلہ جو ہے وہ میزان ہوا۔ جتنے اسم آلے ہیں، اسم آلہ ہیں یعنی ان کے وزن ایک ہی طرح، مکیال، میزان، اس طرح کے اس پہ ان کے جو ٹیمپلیٹ ورڈز ہیں ان کے جو وزن ہیں وہ ایک ہی جیسے۔ انی بے شک میں اراکم تم کو دیکھتا ہوں بخیر بھلائی میں تم کو بھلائی میں دیکھتا ہوں، اچھائی میں دیکھتا ہوں، یعنی تم، اور یہ کون سی بھلائی اور اچھائی ہے؟ یہ معاشی ہے، یعنی تم خیر جو ہے مال کے معنوں کے اندر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یہ خیر بڑا کثیر المعانی لفظ ہے، تو یہاں بھی مال کے معنی میں، یعنی تمہیں مال کی اچھی کیفیت کے اندر دیکھتا ہوں، معاشی بھلائی میں دیکھتا ہوں تمہیں۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں اخاف و خوف رکھتا ہوں، ڈر رکھتا ہوں، علیکم تم پر، میں تم پر ڈرتا ہوں، عذاب یوم محیط، ایک ایسے عذاب سے جو جس دن وہ گھیر لے گا، گھیر لینے والے دن کے عذاب سے میں تم سے ڈرتا ہوں۔ یعنی تم اگر یہ جو جاری رکھا تم نے یہ جو جو وزن میں کمی کرنا، لوگوں کو یعنی کم کر کے دینا ان کے حق سے، تو میں تمہیں پھر اس سے جو ہے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں اس پاداش میں عذاب نہ جو ہے وہ لے لے۔ وجہ قوم، اور میری قوم، اوف المیکیال، اوفو جو ہے یہ پورا کرنا، وفا سے ہے، اوفا باب فورتھ فارم جو باب فعال ہے، اوفا یوفی، ایفان، ایفا اردو میں استعمال ہوتا ہے، وفا وعدہ ایفا کرنا یعنی پورا کرنا۔ وجہ قوم اوفو، اور پورا کرو، المکیال، پیمانے کو پورا کرو، یعنی جو پیمانہ کرے اس کو پورا بھرو۔ اردو میں اسے وفا، ایفا، وفات، متوفی اور متوفا دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ اس میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہمارے یہاں ایک غلط العام ہو گئی ہے، جو شخص فوت ہو چکا اس کے لیے متوفی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بالعموم اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے کرتے ہیں، لیکن وہ غلط ہے۔ متوفی کا مطلب ہوتا ہے وفات دینے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات، اور متوفا وہ جس کو وفات دی گئی، جو فوت ہو گیا، تو جو فوت ہونے والا بندہ ہے وہ متوفا ہے، متوفی نہیں ہے۔ تو یہ ایک غلط العام ہے جو ہمارے ہاں جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے یہ اردو کی، عربی کی جو تھوڑی بہت ضروری گرامر ہے جو ہے وہ نہ جاننے کی وجہ سے یہ غلطی ہوتی ہے۔ اور پورا کرو پیمانے کو، والمیزان، اور میزان کو پورا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ قسط جو ہے انصاف کس کے معنی کیے گئے ہیں ہمیں معلوم ہے، پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ولا تبخسوا الناس، اور یہ لفظ جو ہے بھی اسی جیسا ہے جس سے پہلے جو ہے نقص آیا ہے، یہ بخسا ہے لفظ جو ہے، کسی کو اس کے حق سے کوئی چیز کم دینا، یہ بخسا ہے، کسی کا ڈیو جو رائٹ ہے اسے کم کر دینا، اور لوگوں کو ان کے حق سے کم مت دو، الناس ولا تبخسوا الناس، اور لوگوں کو ان کے حق سے کم مت دو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، جو بھی چیزیں ہیں، دیکھیں جنرلائز کر دیا ہے، کوئی کسی چیز میں جو ہے وہ محدودیت، لمیٹیشن نہیں رکھی، جو بھی کسی کا حق ہے، کوئی چیز ہے، کوئی میربل ہے، کوئی اس کے علاوہ ہے اس کا حق ہے، ڈیو ہے، ہر چیز جو ہے وہ بخس، جب خس و بخسن گھٹا کر دینا۔ ولا تعثوا، اور نہ پھیلاؤ، فی الارض، انتشار، زمین میں جو انتشار پھیلاؤ، یہ تاسو جو ہے یہ اسیہ یاسا، اسون بھی ہے اور اسین بھی ہے، اور اس سے مطلب ہوتا ہے انتشار پھیلانا، دنگا فساد کرنا، جو ہے جھگڑا کرنا، جو ہے جس چیز سے کوئی ایسا جھگڑا کرنا جس سے لوگ اور بھی انوالو ہو جائیں، اور وہ جو ہے پھر اسے اس کے مضمرات، منفی مضمرات اس میں شامل ہوں، یہ تاسو فی الارض، زمین میں فساد پھیلانا۔ مفسدین، فساد والے ہوتے ہوئے، مفسد بن کر ہوتے ہوئے، یعنی فساد والے، پھیلانے والے، مفسد جو فساد پھیلانے والا، اور مفسدین اس کی جمع فساد پھیلانے والے بن کر، یعنی تم فساد پھیلانے والے مت بنو۔ بقیت اللہ، اللہ کی چھوڑی ہوئی چیز، یہ باقی جو ہے لفظ بقیت اللہ ہے، باقی جو ہے جیسے آپ کی کوئی چیز جو رہ جائے، ریمننٹ جو ہوتا ہے، باقی ماندہ جسے کہتے ہیں، یہ بقا سے لفظ نکلا ہوا ہے، اللہ کی چھوڑی ہوئی چیزیں، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو ان چیزوں کو
چھوڑا ہے ایز اٹ از، جو ان میں سے اگر اپنا تم حق لو تو وہ تمہارے لیے یعنی بہتر. وما انا، اور میں نہیں ہوں، علیکم تم پر، بحفیظ نگران، اور میں تم پر کوئی نگران پہرے دار مقرر نہیں ہوں یا محافظ نہیں ہوں. اس کا ترجمہ پڑھیں. ترجمہ نہیں پڑھنا چاہتا. اور مدین اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھی حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. یہ جو اب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے اہل مدین کا، اس میں پہلے 2-3 آیات کے اندر. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو ہے یہ دعوت جو ہے مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے. اور مشرکین مکہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں وہ جو انکار کر رہے تھے، اب ان کو ان کا انجام یاد دلانے کے لیے مختلف امتوں کی ایک سرگزشت ان کو سنائی جا رہی ہے. اور اس سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد اور قوم صالح اور قوم لوط کا تذکرہ جو ہے تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے. اور اب جو ہے اس سرگزشت کا جو ہے ایک اور جو ہے ایپیسوڈ کہہ لیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو ہے اور ان کی قوم جو اہل مدین تھی، ان کی دعوت کا جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے. اس سرگزشت یہ جو قصہ ہے، اس کا بنیادی موضوع بھی وہی ہے جو اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ دیتے چلے آ رہے ہیں. یعنی آپ نے سب سے پہلے قوم کو جو ہے وہ توحید کی دعوت دی ہے، اور اس کی بھی وجہ ہے جو آگے انشاءاللہ ابھی ہم چل کر آگے جو ہے بیان کریں گے. تو یہ جو قوم مدین تھی، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم اس کو انشاءاللہ بعد میں ایک زمینے میں کور کریں گے، لیکن تھوڑا سا اس کا تعارف ہو جائے کہ یہ جو قوم مدین تھی، ایک شہر تھا مدین، اور اس کے جو نوائی علاقے اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے تھے، وہ اس میں یہ قوم جو ہے نا آباد تھی. اور یہ کہاں پہ آباد تھی؟ یہ خلیج عقبہ کے جو دانی طرف یعنی مشرقی علاقہ ہے، اور یہ بحر احمر کے اوپر جو ہے یہ ظاہر ہے، یہ جو خلیج عقبہ ہے اس کے اوپر جو ہے یہ خلیج، آپ کو پتہ ہے کہ ایکسٹینشن ہے بحر احمر کی، تو اس کے اوپر جو ہے یہ اس کے اوپر یہ قوم آباد تھی. اور یہ وہ مقام تھا جہاں پہ یہ جو عرب پیننسلا ہے، اس کی 2 بڑی تجارتی شاہراہیں آ کر جو ملتی تھیں، ایک دوسرے کو ڈائسیکٹ کرتی تھیں، جو انٹرسیکشن تھا. ایک شمالاً جنوباً تھی شاہراہ جو شام سے یمن کی طرف جاتی تھی، اور دوسری شرقاً غرباً تھی جو عراق سے مصر کو جاتی تھی. تو یہ علاقہ بالکل جو تھا مدین کا اس ان انٹرسیکشن پہ واقع تھا. اور ظاہر قرآن مجید نے مدین سے گزرنے والے جو تجارتی راستے تھے ان کو قرآن مجید میں امام مبین ایک کھلی شاہراہ قرار دیا ہے، یعنی جو قوم لوط اور اہل مدین دونوں کے علاقوں سے جو گزرتی تھی. اب ظاہر ہے کہ جو یہ جو یمن اور جو شام کی تجارت تھی، اور پھر عراق اور مصر کے درمیان جو تجارت تھی، اس کے تمام قافلے جو تھے وہ اسی علاقے سے گزرتے تھے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی انٹرسیکشن ہو جہاں پہ دونوں قسم کے تاجر اور تجارتی قافلے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کا لین دین کر سکیں اور اپنی جو ایکسچینج کر سکیں اپنی تجارت کو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا تجارتی مرکز ہوگا. اور اسی تجارتی مرکز کی بدولت یہاں کے لوگ بڑے خوشحال ہو گئے تھے. تو اہل مدین کے بارے میں اہل علم کا خیال ہے کہ در حقیقت مدین جو ہے یہ مدیان، اہل مدین مدیان کی اولاد ہے. اور مدیان جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے، لیکن یہ دوسری والدہ سے تھے. ان تیسری والدہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی تھیں قطورہ، ان کی نسل سے تھے. اور ان کی نسل سے چلنے والی جو نسل ہے وہ بنو قطورہ جو ہے کہلاتی ہے. اور لیکن یہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی طرح نبی نہیں تھے. تو آپ کی اولاد جو ہے اسی علاقے کے اندر مدین کے علاقے میں پھیلی، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے نام کی نسبت سے اس علاقے کا نام مدین پڑ گیا، اور پھر جو ہے یہ قوم بھی قوم مدین جو ہے کہلائی.
اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ خلیج عقبہ کی بحر کلزم یا بحر احمر کی ایک ایکسٹینشن ہے، جو ہے یہ آگے تک چلی گئی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلات آج کل ایک یہ اسرائیل کی ایک جو ہے وہ بندرگاہ ہے یہاں پہ، جس نے ظاہر انہوں نے قبضہ کر کے، تو یہاں پہ اب ان علاقوں مقبوضہ علاقے ہیں سارے کے سارے، اس پہ اب اپنی ایک جو ہے وہ بنائی ہے، اپنی ایک پورٹ بنائی ہے، بندرگاہ بنائی ہے، اور اس کے قریب ہی بالکل یہ علاقہ مدین کا جو ہے علاقہ موجود تھا۔ اب اہل مدین کے فساد کی نوعیت کیا تھی جو قرآن مجید میں ظاہر اس کا تذکرہ آیا ہے، اس کا جو ہے بہت اس کے اوپر جو ہے عقوبت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے۔ تو اہل مدین جو ہے اگرچہ اگر یہ اہل مدین کی اولاد ہے، یعنی مدیان کی اولاد ہیں، جیسے کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی، اگر یہ خیال درست ہے تو پھر یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ یہ لوگ اصلاً جو ہے مسلمان تھے، اور ظاہر ہے پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو زمانے میں بگاڑ قوموں میں آیا کرتا ہے، ان کے اوپر بھی بگاڑ آیا، اور ان کے اندر بھی شرک جو ہے وہ آہستہ آہستہ اور دوسری خرابیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی گئیں۔ تو ان کی بنیادی خرابی بھی شرک کی خرابی تھی، جیسے اس سے پہلے والی تمام قوموں کے اندر جو ہے اصلاً وہ سارے کے سارے ان کے آباء و اجداد اس سے پہلے جو ہے ایمان والے مسلمان تھے، لیکن پھر جو ہے وہ خرابیاں آتے گئیں، اور پھر بالآخر پوری کی پوری قوم جو ہے شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ خدا واحد کی عبادت کو جو ہے بھول گئے۔ اور یہ جو شرک ہے یہ بڑی بنیادی خرابی ہے تمام قوموں کے اندر، اور یہی وہ شجر خبیثہ ہے جس کے برگ و بار انسانی زندگی کے معاشرتی اور سماجی اور معاشی اور تمام شعبوں کو پھر اپنی جو ہے لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ظاہر کوئی بھی قوم ہو تو اس میں شرک کے اثرات اور شرک کے مضمرات جو ہے وہ ہر جگہ پہ آپ کو جو ہے وہ سامنے نظر آئیں گے۔ تو چونکہ اہل مدین کا سب سے نمایاں پہلو کیا تھا، ان کی تجارت تھی، یہ تجارت پیشہ قوم تھی، اور جو ہے وہ ظاہر ان کی معیشت کا، ان کی خوشحالی کا دار و مدار معیشت اسی پہ تھا۔ تو اب ان کی تجارت اور جو اقتصاد کے اندر جو ہے یہ سب سے جو نمایاں شعبہ تھا، جب شرک کا تصرف اس شعبے کے اوپر آیا، یعنی شرک کے تصرف میں یہ شعبہ جب ابھی آ گیا، تو اس شعبے کے تو پھر شرک نے اس شعبے کے اندر بھی ظاہر ہے اپنے جو ہے وہ برگوبار اور اپنے انڈے بچے جو ہے وہ دیے، جس نے آگے چل کر معاشرے میں بڑا ایک معاشی فساد یا اکنامک ڈس آرڈر پیدا کیا، جسے جسے یہ اہل مدین جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے جو ہے وہ معاشی خوشحالی کا سبب ہے، یعنی جو ہم میئر کر رہے ہیں، جو طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے، جس راستے کے اوپر ہم چل رہے ہیں، یہی اسی کی وجہ سے ہماری یہ معاشی خوشحالی ہے۔ لیکن دراصل قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک اکنامک ڈس آرڈر تھا، اور یہ ایک معاشرے میں فساد تھا یہ والا۔ انہوں نے کیا تھا کہ ناپ تول میں کمی، ظاہر پیشہ ور تھے، پیشہ ور یہ جو پیشہ ورانہ جو ہے جو لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، ظاہر وہ تھی لوگوں کے ساتھ تجارت تھی، اور اس زمانے میں تجارت میں یہ دونوں چیزیں ناپ اور تول کر دینا، اگر کپڑا ہوتا تھا سب سے بڑی تجارت و ناپ دینے والی یہی چیز تھی، اور یا پھر جو اجناس تھے اور دوسری چیزیں تھیں تو یہ جو ہے وزن کر کے دی جاتی تھی، تو یہ اس ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور ظاہر ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری معیشت اور اقتصاد اور ان کا جو معاشی نظام تھا اسی کے اوپر تھا کہ اس کے اندر جو ہے یہ ناپ اور تول اور جو ہے کمی کی جائے، اور جتنے بھی لوگ دوسرے ملکوں سے اور دوسرے علاقوں سے آتے تھے ان کے ساتھ یہی جو ان کا معاملہ، اور پھر ظاہر ہے جب یہ اس طرح کی برائیاں جب کسی قوم میں آ جاتی ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ یعنی آپ کوئلے کا کاروبار کریں اور کوئلے کالک سے جو ہے محفوظ ہو جائیں، تو پھر اسی طریقے سے وہ خود معاشرہ بھی آپس میں بھی اسی طرح ہو گیا کہ آپ کا ناپ تول میں اندر جو ہے وہ کمی کرنے لگا۔ تو اس فن کے ایک سے ایک بڑھ کر ماہر جو ہے انہوں نے اپنے زمانے میں پیدا کیے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ احساس ختم ہوتا گیا کہ یہ بھی کوئی ایک برائی ہے، تو انہوں نے جو ہے بلکہ اس کے برعکس اس کو سمجھتے کہ یہ ہماری کامرانی اور ہماری کامیابی کا ایک ذریعہ ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کو فساد فی الارض دکھایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کیا دعوت دی؟ آپ نے اپنی دعوت کی بنیاد اسی حقیقت کی بنیاد پہ بنایا جو تمام انبیاء علیہ السلام جو دیتے چلے آ رہے تھے، یعنی توحید اور شرک سے جو ہے وہ منع کرنا، اور یعنی یہ جو شرک ہے، یہ جو شرک کا انحراف ہے، یہ تمام انحرافات کے دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے انسان کے اوپر۔ اس کے ساتھ آپ نے ان کی معاشرتی اور معاشی فساد کی اصلاح کی دعوت دی جو ہے پورے یقین کے ساتھ اور صدر کے ساتھ دی کہ یہ انسانوں کا استحصال ہے، یہ انسانوں کا حق مارنا ہے،
اور یہ جو ہے معاشرے میں فساد ہے، اور اس سے جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے کوئی بھی معاشرہ کوئی ایک صالح معاشرہ نہیں ہو سکتا اگر اس کے اندر یہ فساد جو ہے برپا رہے۔ تو ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہے وہ شعیب علیہ السلام نے اسی کی دعوت دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو، یہ پورے نظام معاشرت و معیشت کو درہم برہم کر دینے کے جو ہم مانی ہیں، اور یہ فساد پھیلا دے، اور اگر تم اس پہ اگر چلتے رہے تو بالآخر تمہارے تمدن کی عمارت کی کوئی اینٹ بھی اپنے مقام پر سلامت نہ رہ سکے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اس زمین میں اور آسمانوں کے اندر اور اپنی مخلوق کے اندر اس نے ایک جو میزان اور توازن قائم کیا ہے، اس کو بگاڑ دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ کلی طور پر بگاڑ کا شکار ہو جائے۔ تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی اہم بات تھی، اور یہ قرآن مجید کا بڑا اہم مقام ہے، لوگوں کے اقتصاد اور قوموں کا اقتصاد، اور اس کے اندر جو بگاڑ آیا کرتا ہے، معاشی بگاڑ آیا کرتا ہے، معاشرتی بگاڑ آیا کرتا ہے، اس کے حوالے سے قرآن مجید کا یہ بڑا اہم مقام ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اسلام نے اس کو اخلاقی نقطۂ نظر سے بیان کیا ہے، اور یہ اسلام کا اخلاقی نقطۂ نظر ہے۔ اسلامی نظام حیات میں یہ جان لینا چاہیے، بڑی اہم بات ہے کہ نظریات اور عقائد کا تعلق براہ راست جو اخلاقی معاملات ہیں، جو اخلاقی خصائل ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو مبعوث فرمائے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام جن کی تعلیم دی ہے، جنہیں امانت اور دیانت اور عدل و انصاف اور لین دین میں اصول و انصاف کے قیام اور معاشرے سے جرائم کے خاتمے سے اسلامی نظام حیات کا تعلق ہوتا ہے، کہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ یہ چیزیں کرنی کی ہیں، یہ ڈوز ہیں، اور دین یہ ڈونٹس ہیں، اور کس طریقے سے معاشرے سے جرائم کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ انسان جو ہے وہ بھلائی کے اوپر اور خیر کے اوپر اور آپس میں نفع کے اوپر اور ایک دوسرے سے میوچول بینیفٹس کے اوپر جو انسان کا تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے، اور کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ill فیلنگ اور جو ہے وہ برے جذبات اور دشمنی کے جذبات اور یہ جو ہے نہ رکھے، جو کم ناپ تولنے سے اور جو ڈنڈی مارنے سے اور لوگوں کو دھوکہ دہی سے اور چیٹنگ سے اور ملاوٹ سے جو جس قسم کے جو ہے جذبات ابھرتے ہیں، ان کی اسلام قطعی طور پہ جو ہے حوصلہ شکنی کرتا ہے اور ان کی روک تھام کرتا ہے۔ اسلام کے اخلاقی نظر میں اور اسلام کے اخلاقی اصولوں میں یہ جو معیشت ہے اور زراعت ہے اور صنعت و حرفت ہے، ان عوامل کا دخل نہیں ہوتا۔ یعنی اسلام کے اصولوں نے اس بنیاد پہ یہ اصول نہیں بنائے، اسلام نے نہیں بنائے کہ جو ہے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے کوئی ایسا ذریعہ اختیار کر لیا جائے جو انسانوں کی سوسائٹی کے لیے اور انسانوں کی اجتماعیت کے لیے مفید نہ ہو، جو ان کے اخلاق کو تباہ کر دے، جو ان کی جو عوامی مجموعی طور پر جو ان کے لیے جو ہے بہت نقصان دہ ہو۔ تو اسلام نے کوئی ایسا اصول نہیں اپنایا۔ تو اسلام نے اخلاقی اصولوں میں یہ جو چیزیں ہیں، بلکہ ان چیزوں کو اسلام نے اپنے اخلاقی اصولوں کے تحت کیا ہے کہ آپ جو ہے معیشت میں ہو، زراعت میں ہو، صنعت و حرفت میں ہو، تجارت میں ہو، تو آپ نے یہ اصول اپنانے ہیں۔ اس کے ادروائز جو ہے اب اس کے اپوزٹ نہیں ہے۔ اسلامی اخلاقیات اور اسلامی شریعت و قوانین کا جو ماخذ ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ اسلامی قوانین اور اخلاق کا نصب و لین جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رضا الہی کا حصول ہے کہ میں اس راستے کے اوپر چل کے اور لوگ اس راستے کے اوپر چل کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے پہ چلنے کا حکم دیا ہے۔ یہ راستہ لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی فلاح کا راستہ ہے، اور اس راستے کے ذریعے اس کے پہ چل کے رضا الہی کا حصول مل سکتا ہے، اور آخرت کے عذاب کا خوف اور ثواب کا حصول جو ہے اسلامی نظام اور معاشرے میں ایک اصل محرک ہے۔ یعنی کیوں میں اس راستے پہ چلوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں میں اس برے راستے سے رک جاؤں؟ کیوں میں لوگوں کو چیٹ نہ کروں؟ کیوں میں ملاوٹ نہ کروں؟ کیوں میں جو ہے لوگوں کو دھوکہ نہ دوں؟ کیوں میں لوگوں کے حقوق نہ کھاؤں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں اس بات پہ اللہ تعالیٰ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہوئے اس کی ول کے سامنے میں اپنی جو ہے ول سبمٹ کرتے ہوئے اس کے احکام کے سامنے میں اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ اجر عطا کرے گا، اور مجھے جو ہے وہ آخرت میں اس کا پورا اس کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ یہ وہ محرک ہے۔ تو یہ اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر ہے۔ تو دنیا میں انسانوں کے وضع کردہ جو نظام ہے، جو جتنے بھی بنائے ہیں قانون و اخلاق کے، وہ چونکہ تجارتی روابط، اقتصادی حالات اور ذاتی اور قومی مفادات کے پیش نظر کے بنائے جاتے ہیں اور وضع کیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیں کہ لوگوں نے یہ سود کا نظام اس لیے بنایا ہے کہ دیکھیں جی
سود کا نظام ہوگا تو اس سے جو ہے فائدہ ہوگا جو ہے اداروں کو، اور جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ آگے چل سکے گا نظام پورا، جو ہے اقتصادیات کا پہیہ آگے چلے گا اور جو ہے ملک کو فائدہ ہوگا. تو ظاہر ہے یہ اس طرح کی مثال ایک مثال سے سمجھ لیں کہ جو ہے یہ جو تجارتی روابط ہیں یا اقتصادی حالات ہیں، ان کے جو فائدے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر انسانوں کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں. لیکن اسلام کا جو نظریہ ہے اس کے بالکل مختلف ہے. اس لیے یہ جو نظام انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ تصورات اور اخلاقیات جو ہے اسلامی نظامی نگاہ سے بالکل لغو اور بودے ہیں. اس لیے کہ ان کے اندر انسانوں کی فلاح کو نہیں جو ہے سامنے رکھا گیا ہے، انسانوں کی جو ہے اجتماعیت کی فلاح کو سامنے نہیں رکھا گیا ہے، اور جو ہے اس میں محض اس بات کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ تجارت کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور جو ہے لوگوں سے کیسے نفع زیادہ اٹھایا جا سکتا ہے، پیسے کیسے زیادہ بنایا جا سکتا ہے، یہ چیزیں. تو یہ بڑا اہم بات ہے، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ایک چھوٹا سا کتاب ہے سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کا، اسی موضوع کے اوپر اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر. اور یہ قرآن کا وہ مقام ہے جہاں سے ہمیں قرآن کے اخلاقی نقطہ نظر معلوم جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، یہ نقطہ نظر ہمیں اور اس کی تعلیمات معلوم. تو یہ چھوٹا سا تقریر ہے آپ کی، مختصر سا جو ہے وہ کتابچہ ہے، آپ ضرور اس کو پڑھیں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسلام نظام حیات میں اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر کیا ہے. اور یہ بہت اہم ہے کہ اسلام کا پورے جو ڈھانچہ ہے وہ اس کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو دعوت اصلاح تھی، اس آیت کا جو سابقہ آیت ہے اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. یعنی پہلے کہا گیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ زندگی کی اصل ضرورت جو ہے وہ عدل و انصاف کا قائم کرنا ہے. اس کی ضرورت صرف ناپ تول میں کمی نہیں ہے، یعنی یہ زندگی کے ہر شعبے میں ریکوائرڈ ہے. ہر جگہ پہ جہاں کہیں جو ہے عدل و انصاف کو نقصان پہنچے گا تو وہاں پہ ظاہر عدل و انصاف رخصت ہو جائے گا. لوگوں کے ساتھ معاملات میں جہاں کمی بیشی ہوگی، وہ لین دین میں ہو، میل جول میں ہو، تعلقات اور قرابت داری میں ہو، زندگی کے کسی معاملے میں ہو، تو وہاں سے اعتدال ختم ہو جائے گا اور عدل و انصاف ختم ہو جائے گا، اور وہ اس کی جگہ کیا لے لے گا؟ فساد فی الارض جو ہے وہ لے لے گا. فساد جو ہے لوگوں کے اندر فساد لے لے گا. تو زندگی میں ہمیں جہاں جہاں بھی نہ ہماری نظر آتی ہیں، وہ چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، ان کا دائرہ چاہے معاشرتی ہو یا معاشی ہو، اس کا رشتہ چاہے حکومت سے ہو یا عدالت سے ہو، یا جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے، اسی حقیقت کے گم ہو جانے کی وجہ سے ہے. اور یہ بنیادی تعلقات کی ناہمواری اور عدل و انصاف کے کس کی جو پامالی ہے، اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہاں پہ عدل و انصاف جو ہے مفقود ہو گیا ہے، اور اس سے پھر معاشرے میں وسیع طور پر جو ہے فساد جنم لیتا ہے. تجارتی معاملات کو اپنی خیانتوں کے باعث غیر متوازن اور ناہموار کرنے کے جو ذمہ دار لوگ تھے ان کو جو ہے خطاب کیا گیا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے خطاب فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ان خیانتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہو، یعنی یہ خیانت کر کے لوگوں کو کم تول کے، کم ناپ کے، کم دے کے، ڈنڈی مار کے، لوگوں کا حق مار کے، اس طریقے سے تم اپنی امارت میں اور اپنی فلاح میں اضافہ کر سکتا ہو. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یاد رکھ لینا چاہیے یہ الٹیمیٹلی یہ بالآخر ایک فساد کا راستہ تم جو ہے دروازہ کھول رہے ہو. اللہ نے تمہیں اچھا رزق دیا ہے، اس کی نعمت اور خوشحالی کا شکر کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ تم معاشرے کے اندر امانت اور عدل اور حسن معاملہ کے اصولوں کی جو پیروی کرو، اور جس سے پھر ایک منصفانہ معاشی نظام اور عدل و انصاف کا نظام قائم ہو سکتا ہے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر یعنی جو انبیاء علیہ السلام محض اس لیے نہیں آیا کرتے کہ صرف ریچولز یہ بتائیں کہ جو ہے یہ قیام اور سجود اور جو ہے نوافل کس طرح ادا کرنے ہیں اور یہ کام، بلکہ معاشروں کے اندر جو ہے ایک جو ہے معتدل اور عدل و انصاف پہ مبنی نظام اور لوگوں کی جو فلاح ہے اس کی بنیاد اس کا لوگوں کی فلاح کا نظام قائم کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے، اور اس کے قیام کے لیے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لایا کرتے ہیں. انہوں نے کہا قالا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، صلاتو کا آ، یہ حمزہ زبر آ جو ہے کیا کے معنوں کے اندر کیا، آگے ہے صلاتو، صلات کا تمہاری صلات، تمہاری نماز، تامروں کا کیا تمہیں حکم دیتی ہے، تمہیں حکم دیتی ہے، کیا تمہاری صلات تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے ان کے نترو کا، نترو کا پہلے نون زبر نہ جو ہے ہم، کہ ہم ترک آگے ہے، ہم ترک کر دیں، چھوڑ دیں اس کو جو
याबुदो आबाउना, याबुदो वो इबादत करते थे, आबाउना हमारे आबा अजदाद, जिसकी हमारे आबा इबादत करते थे उसको हम छोड़ दें। औ या फिर अन नफ़अला फ़ी अमवालिना, या फिर हम नफ़अला, असल असल में पहले नून जो है हम वाला है और आगे फ़ाला, हम ना करें या हम करें फ़ी अमवालिना, कि या फिर हम ना करें अपने मालों में, अमवाल में, मा नशाउ, वो जो चाहें, यानी जो भी हम तसर्रुफ़ करना चाहें वो अपने मालों में ना करें, अपने मालों पे हमें कोई यानी हक नहीं है। इन्नका, बेशक तू, लअंता, यकीनी तौर पर, अल हलीमुर रशीद, तू तो बड़ा हलीम, हिल्म वाला, यानी इल्म वाला, बड़ा दाना और बड़ा रुशद में यानी नेक चलन आदमी था। तो तू तो बड़ा नेक चलन आदमी था बस। या फिर ये था, इसके ये भी कहते कि तुम बस ही, इन्नका, बस तुम ही रह गए हो एक नेक चलन जो है वो बुर्दबार आदमी। अब जो हमें अखलाकियात की तालीम देगा और बताएगा कि क्या करो क्या ना करो हमारे अपने मामलात के अंदर। क़ाला, उसने कहा, या कौम, ए मेरी कौम, अरअयतुम, क्या तुम नहीं देखते हो, क्या तुम गौर नहीं करते हो, इन कुंता, अगर मैं हूँ, अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, अपने रब की तरफ से, अपने एक वाज़ेह दलील पर। और ये बात भी वही है जो अंबिया अलैहिस्सलाम पीछे कहते चले आ रहे हैं। वरज़क़नी, और उसने मुझे रिज़्क अता किया, मिन्हु, अपने पास से, रिज़्क़न हसना, उसने मुझे दिया और बड़ा अच्छा रिज़्क। अच्छा, इस रिज़्क से मुराद जो है, तो रिज़्क तो बड़ा वसी मानी लफ्ज़ है, हम इससे पहले इसको पढ़ते चले आ रहे हैं, इसके 10-15 मानी हैं। और इससे मुराद असबाब ज़िंदगी भी हैं, जो असबाब अल्लाह ताला ने मुझे असबाब ज़िंदगी, अच्छा असबाब ज़िंदगी दिया है, वेल-ऑफ हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। और इसका ये मतलब भी है, दिया है उलमा ने, कि ये जो इल्म दिया है, इल्म वही दिया है, इल्म हक दिया है, सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई का जो की है अल्लाह ताला ने, इसको भी उन्होंने यानी रिज़्क कहा है, ये भी मुराद हो सकता है। और दोनों मुराद, ये सब मुराद हो सकते हैं, क्योंकि ये सब का इतलाक़ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पे होता था। वमा उरीदु, और मैं नहीं चाहता, नहीं है, सॉरी, नहीं है, या नहीं चाहता, ये नहीं है मेरा इरादा, अन उखालिफकुम, अन के उखालिफा, मैं मुखालफत करूँ, कुम, तुम्हारी, मैं मुखालफत करूँ, इला, उस चीज़ की, मा अनहाकुम, जिसका मैं मना करता हूँ तुमको, अन हो, जिससे, यानी मैं उस चीज़ की मुखालफत करूँ, उसकी जिससे मैं मना करता हूँ तुमको। इन उरीदो इल्ला, इन जो है ये इल्ला के साथ आया, इसलिए नहीं के मानों में आता है। नहीं मैं चाहता, इल्ला मगर, अल इस्लाह, इस्लाह, मस्ततातु, इस्लाह करना अपनी इस्तात के मुताबिक, यानी मैं तो नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारी इस्लाह करूँ, और जितनी मेरी इस्तात है। वमा तौफीकी, और मेरी तौफीक, इल्ला बिल्लाह, मगर अल्लाह की तरफ से, नहीं है मुझे तौफीक, और मेरी नहीं है तौफीक मगर अल्लाह के साथ, अल्लाह की तरफ से। और तौफीक क्या है, तौफीक क्या चीज़ है, अल्लाह की जानिब से बंदे के लिए शर के रास्ते बंद हो जाना और खैर के रास्ते खुल जाना, ये जो है तौफीक है। तो अल्लाह की मदद इसे कह सकते हैं, तौफीक है। खैर में कामयाबी जो है तौफीक है। इंसान की जो खुशकिस्मती है वो तौफीक है। ये सारी जो है अल्लाह ताला की तौफीक। तो नहीं है मेरी तौफीक मगर अल्लाह ताला की तरफ से। अलैहि तवक्कलतु, अलैहि, उसी पर, तवक्कल, तो मैंने तवक्कल किया, व इलैहि उनीब, और उसी की तरफ मैं लौटता हूँ, रुजू करता हूँ। इसका तर्जुमा पढ़ दें। उन्होंने जवाब दिया, ए शुएब अलैहिस्सलाम, क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम इन सारे माबूदों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे, या ये कि हमको अपने माल में अपने मंशा के मुताबिक तसर्रुफ करने का इख्तियार ना हो। बस तू ही एक आली ज़र्फ और रास्तबाज आदमी रह गया है। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, भाइयों तुम खुद ही सोचो, अगर मैं अपने रब की तरफ से एक खुली शहादत पर था और फिर उसने अपने हाथ से मुझको अच्छा रिज़्क भी अता किया, तो इसके बाद मैं तुम्हारी गुमराहियों और हरामखोरियों में तुम्हारा शरीक हाल कैसे हो सकता हूँ। और मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुमको रोकता हूँ उनका खुद खुद इर्तिकाब करूँ। मैं तो इस्लाह करना चाहता हूँ जहाँ तक भी मेरा बस चले, और ये जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ इसका सारा इन्हिसार अल्लाह की तौफीक पर है। उसी पर मैंने भरोसा किया और हर मामले में उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। जज़ाकल्लाह।
बहुत ही प्यारा जवाब है और बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और बहुत ही देखें कि मुसज्जा और मुकफ़ा और उससे दलाइल के साथ। लेकिन इससे पहले उन्होंने फिर जो है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पे जो है एक तंज़ किया है कौम ने, और उनको शुएब अलैहिस्सलाम ने जब उनको यानी कौम को मुआशी और मुआशरती फ़साद और अदल इंसाफ की पामाली और मामलात में ख़यानत से रोका कि ये जो तुम कर रहे हो, तो फिर कौम ने आप पे जो है ये तंज़ किया कि तुम तो बड़े दाना और बीना आदमी समझते थे हम तुम्हें, लेकिन मालूम होता है कि तुम्हारी नमाज़ों ने तुम्हारी अकल जो है वो बस जो है उस पे बर्बाद कर दी है। यानी क्या तुम्हारी नमाज़ तुम्हें ये सिखाती है कि जिन लोगों जिनको हम आबा-ओ अजदाद हमारे पूजते आए हैं, उनकी इबादत हम तर्क कर दें और अपने माल में अपनी सवाबदीद के मुताबिक तसर्रुफ़ भी ना करें? और एग्ज़ैक्टली यही जो है वो चाहते थे और उन्होंने इसे ही आइडेंटिफ़ाई किया है। तो लेकिन उन्होंने इसको जो है इसका इंतिसाब जो है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की नमाज़ के साथ किया कि तुम तो यानी नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन ये क्या कि तुम जो है हमारे ज़िंदगी के अंदर भी अब दख़ल देने लगे हो। तो बड़ा तानामेज़ फ़िक्रा है, जिसकी रूह आज आप हर उस सोसाइटी में मौजूद पाएँगे, जो खौफ़ खुदा से गाफ़िल और फ़िस्क़ फ़ुजूर में डूबी हुई सोसाइटी हो। तो उनका सबसे पहले जो है, वो सबसे पहले उनकी नमाज़ और दीनदारी जो है, उनका सबसे पहला हदफ होता है कि देखो भाई, तुम अगर अगर अपनी नमाज़ पढ़ते ही हो, तो फिर हमें लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी नमाज़ें जो अपने पास रखो, जो हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये उनके नज़दीक जो ऐसा होता है कि ये बंदा जो है, इस पे तो बड़ा नेकनामी का और नेकी का इस पे जो है इस पे एक हमला हो गया है, बड़ा न न नमा वो हो गया है। एक जो है वो नेकनाम बड़ा बनना चाहता है और नमाज क्या पढ़ता है कि बस जो है ये जो है हम सबको लेक्चर देने लग गया है। तो ये एक किस्म की जो है बड़ी बीमार सोसाइटी की जो है अलामत है। और ये वही तस्वुर है जो आज के जदीद ज़माने में जिसे कहा है ना सेक्रेड राइट ऑफ ओनरशिप, कि ये मेरा जो है, आपको पता है कि अब मगरिब में ये मेरा माल मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरी मिल्कियत मेरी मर्ज़ी, मेरा ये मेरी मर्ज़ी। तो ये सारे का सारा जो है ये वेस्ट से मगरबी अफ़कार से जो आया है और इसकी ज़ाहिर है इसकी मुख्तलिफ़ आज जो तौजीहात हम अपने मुआशरे के अंदर भी देखते हैं। और माल माल के मामले के अंदर भी अगरचे हम जो है हम अपनी ज़ुबान से तो कहते हैं कि अल्लाह ताला मालिक है और अल्लाह जो है वो देने वाला है और सब कुछ। लेकिन उसके बारे में अक्सर और बेशतर जब अमली किसी कदम का वक़्त आता है, तो फिर हम कहते हैं कि ये यार मेरा माल है। ये देखिए मैं अगर मुझसे चला गया तो मुझे मैं ये मेरे साथ हो जाएगा। तो उस माल को जब अल्लाह के रास्ते के अंदर देने की बात आती है, जब अल्लाह की तरफ से जो है ये सदा आती है कि निकलो अल्लाह के रास्ते में और दो, और जो है ये जो भी जैसे आजकल आप देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो है हमारी मुसलमान बहनों और भाइयों को और हमारी माँ और बेटियों को किस तरीके से जो है वो दर-बदर और किस तरीके मज़ालिम का शिकार है। तो ज़ाहिर है ये हमारी सारी ज़िम्मेदारी, मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है हमारी ऊपर कि जो भी अल्लाह ताला ने हमें दिया, अगर एक नवाला भी उसने अता किया है, तो उस नवाले को आधा करके एक नवाला जो है उधर, आधा नवाला ज़रूर दें उधर। तो ये जो कांसेप्ट आया है, उसने हमें गैर महसूस तरीके से हमारी सोचों पे जो है वो हमें मुतासिर किया है। हमारी सोचों के अंदर आ गया है कि भई ये मेरा माल है, ये मैं जिस तरीके से चाहूँ इस पे जो है अपना इस पे तसर्रुफ़ करूँ, मैं जिसको चाहूँ दूँ, जिसको चाहूँ ना दूँ। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इस्लाम यहाँ भी कुरान यहाँ भी बता रहा है, ये इस्लाम की मिल्कियत का तस्वुर नहीं है। इस्लाम की रूह से हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है और दुनिया का ये माल और ज़राए और असबाब और वसाइल जो उसने हमें दिए, ये सब के सब अल्लाह ताला की अमानत है, जिसमें अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ तसर्रुफ़ करने की इजाज़त नहीं है। यानी हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पे देना चाहिए जहाँ पे अल्लाह ताला जो है का हुक्म है, जहाँ पे अल्लाह ताला की मंशा है। लिहाज़ा इस्लामी मिल्कियत के किसी मुक़द्दस हक़ को इस्लाम तस्लीम नहीं करता कि ये मेरा डिवाइन राइट है, ये मेरा बर्थ राइट है, ये मेरा सेक्रेड राइट है कि ये जो है मेरा माल है और मेरी मर्ज़ी है, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं जब हमने सबमिट कर दिया है, जब अपनी विल को अल्लाह के सामने, जब हम मुसलमान हो गए हैं, जब मुस्लिम मुतीओ फरमाबरदार हो गए हैं, तो कहते हैं मेरी ज़िंदगी भी, मेरे माल भी, मेरे औकात भी, मेरी सलाहियतें भी, मेरा सब कुछ जो है ये अल्लाह का है और इसको मैं वहाँ खर्च करूँगा जिसे वहाँ वो चाहता है खर्च करने को, और ये फिर मैं मालूम भी करूँगा कि ये मैं वो कहाँ चाहता है कि इसको मैं जो है मैं वो खर्च करूँ। और ये खालिस्तन जो उन्होंने कहा, खालिस्तन सेकुलरिज़्म की नुमाइंदा फ़िक्र है, जो उन्होंने कहा है कि मज़हब को सिर्फ़ इबादत और पूजा-पाठ तक महदूद रखा जाए
اور زندگی کے تمام باقی معاملات جو ہے اس سے ان کو یکسر لا تعلق کر دیا جائے۔ اور اسلام کے مقابلے میں جاہلیت کے نظریے کی یہ پوری فل جو ہے یہ بیانیے کی پوری ترجمانی ہے۔ اور آج بھی دیکھیں تو سیکولرزم کا بیانیہ یہی ہے کہ یہ دین آخر معاشی معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتا ہے، کیوں سرمایہ داری کے سود کے نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، حکومت کے نظام میں کیوں تصرف کرنا چاہتا ہے دین، معاشرتی اور معاشی ڈھانچے میں دینی تعبیر کو کیوں مسلط کرنا چاہتا ہے۔ یہ لوگ عبادات اور اپنی اخلاقی تعلیمات کو اپنی زندگی میں پرسنل لائف تک محدود رکھیں، جو ہے ہم تک دوسروں کی زندگیوں میں اور اجتماعی زندگی کے اندر اور اسٹیٹ کی لائف کے اندر جو ہے اس کو جو ہے اپلائی نہ کریں۔ اسلام کے نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کی بندگی صرف محدود دائرے میں، مذہبی دائرے میں نہیں ہے۔ اس کی جو عبادت اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے صرف مسجد کی چار دیواری میں نہیں ہے، بلکہ تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست، زندگی کے تمام شعبوں کے اندر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اور اس کے لیے دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کسی چیز پر بھی مرضی جو اللہ کی مرضی سے آزاد ہو کر ہم اپنی خود مختارانہ تصرف اور آزاد جو ہے اپنی آزادی کی جو ہے وہ حق جو ہے نہیں رکھتے کہ میں آزاد ہوں اس معاملے کے اندر کہ میں جہاں چاہوں اپنی چیزوں کو جو ہے وہ خرچ کروں۔ یہ جدید جاہلیت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارتقا کر کے یہاں پہ نہیں پہنچی، بلکہ آپ یہ جو بیانیہ ہے جو آج جاہلیت کا بیانیہ ہے، سیکولرزم کا بیانیہ ہے، اس کو آپ کمپیئر کریں قدیم جاہلیت کے جو ہے 3500 برس پہلے کی یہ قوم ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور اس کا بھی یہی بیانیہ ہے، ان کا بھی یہی اصرار ہے جو آج اہل مغرب کا ہے اور ان کے مشرقی شاگردوں کا ہے کہ زندگی کو مذہبی اور دنیاوی دائروں میں الگ الگ تقسیم کر دیا جائے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو آپ کے نماز پڑھنے پہ اعتراض نہ تھا کہ وہ نماز، اور کوئی اعتراض جو ہے مینشن نہیں کیا گیا ہے نماز کے اوپر کہ وہ نماز نہ پڑھے، بلکہ جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ یہ نماز اقامت صلاۃ کے منطقی اور فطری اور شرعی نتیجے کے اندر اقامت دین کے جو تقاضے جو عائد ہوتے ہیں اس پر وہ بڑے سیکھ پا ہوتے تھے کہ جو کہتے تم نمازیں جتنی چاہو پڑھو، لیکن تمہاری نماز کو ہمارے معاملات اور زندگی کے معاملات سے کوئی تعلق نہ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے سیکولرزم کی فکر کے عین مطابق خدا کو مسجد میں بند کر دیا تھا، اور کاروبار حیات اور ان کا اقتصاد جو ہے اس کی اپنی من مرضی، اپنے تجربے، اپنے مفاد اور دنیاوی منافع کی بنیاد پر اس کو چلانا چاہتے تھے۔ تو جو سیکولرزم ہے آج بھی پارلیمان، تھانہ، کچہری، عدالت، نظام، تعلیم جو ہے کو سماجی اداروں، اجتماعی معاملات سے خدا کو جو ہے بے دخل کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک جو ہے وہ بڑا اچھا یہ ایک ریلیونس ہے سیکولرزم کی فرجات، تو میں نے اس کو خود نام دیا ہے۔ ایک طویل نظم ہے لیکن اس کے کچھ چند اشعار ہیں، یہ نعیم صدیقی مرحوم کی جو ہے وہ نظم ہے۔ تو یہاں پہ سیکولرزم جو ہے یہی فریاد کر رہا ہے جو بالکل ایگزیکٹلی قرآن مجید کی آیات کے در میں پڑا۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ کس نے علا پائے یا نغمہ الہام، یہ کس نے سنایا ہے ہمیں اسلام کا پیغام، پکڑو انہیں یہ کون ہیں سرگشتہ اوہام، انہیں دار چڑھا دو۔ فرسودہ سی ایک بات نکالی ہے انہوں نے، مذہب میں سیاست بھی ملا لی ہے انہوں نے، کہ رنگ میں بھنگ آ کے یہ ڈالی ہے انہوں نے، ہر قول پہ تعریض، ہر فعل پہ الزام، انہیں دار چڑھا دو۔ یوں دور نبوت کی ہمیں یاد دلانا، قرآن سے ہمیں چھانٹ کے آیات سنانا، خورشید کو یوں لے کے دیے تارے دکھانا، سودائی ہیں یہ لوگ، یہ سودا ہے بڑا خام، انہیں دار چڑھا دو۔ ہم لوگ قدم آگے بڑھائیں تو گناہی، کلچر کی کوئی بزم سجائیں تو گناہی، مینا کو پیالوں پہ جھکائیں تو گناہی، ناچیں تو خطا کار ہیں گائیں تو گناہی، لیڈیز کو میدان میں لاہیں تو گناہی، جمہور کو تہذیب سکھائیں تو گناہی، مذہب سے سیاست کو چھڑائیں تو گناہی، اسلام پہ گرواز سنائیں تو گناہی، جو دل میں ہے وہ لب پہ لائیں تو گناہی، محبوس تھا کل اپنی روایات میں اسلام، اب ٹانگ اڑاتا ہے ہر بات میں اسلام، خطبات و تقاریر و بیانات میں اسلام، خبروں میں صحافت میں مقالات میں اسلام، فرجادوں میں اسلام، شکایات میں اسلام، افسانوں میں شعروں میں حکایات میں اسلام، تعلیم و تمدن کے ادارات میں اسلام، داخل ہوا کلچر کی عمارات میں اسلام، آ پہنچا محل تک کے مضافات میں اسلام، حسن کو ہے محفوظ مقامات میں اسلام،
अब रोक लो इस्लाम के दीवानों का इकदाम, इन्हें दार चढ़ा दो। एग्जैक्टली आप देखें कि बिल्कुल आपने ऐसे लगता है कि नईम सिद्दीकी मरहूम ने इसी इन कल्चर सेकुलरिज्म के इस बयानिए की जो है बिल्कुल वो तायद की है। और ये फिर बताया कि कौल व फ़ेल का जो बाहमी तज़ाद है, एक दाइयान हक के शाया निशान जो है वो नहीं है। शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे बिल्कुल वही बात फरमाई है कि तुम जानते हो मुझे नबूवत से पहले भी मेरा किरदार और अखलाक मिसाली था, और फिर बाद में अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत और रिसालत से फरमाया। अब अगर मैं इस हिदायत की इस शाहराह से जो अल्लाह ताला ने मुझे दिखाई है, इससे हट कर मैं हट जाऊँ और तुम्हारे कहने पे चलूँ, तो फिर मैं अल्लाह ताला की पकड़ से मुझे कौन बताएगा। मैं तुम्हें कारोबार में अमानत व दयानत की तरगीब क्यों देता हूँ, और नाप-तोल में कमी बेशी पे तुम्हें क्यों टोकता हूँ, और मामलात को जायज़ तरीकों पर चलाने की ताकीद तुम्हें क्यों करता हूँ। ये इस वजह से नहीं है कि मुझे तुम्हारी खुशहाली से हसद है, या फिर मैं तुम्हें अपने कारोबार में तरक्की नहीं देखना चाहता, या ये भी नहीं है कि मैं कुछ इसके मुकाबले में अपनी दुकान जो है चमकाना चाहता हूँ। मेरी सही पोज़ीशन तो ये है कि मैं तुम्हारी सिर्फ़ इस्लाह चाहता हूँ, और तुम्हारे अकायद और तुम्हारे अमाल को सँवारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मामलात की असल में दुरुस्तगी चाहता हूँ। मेरी सच्चाई का तुम इस बात से अंदाज़ा कर सकते हो कि मैं जो दूसरों से कहता हूँ खुद उस पर अमल करता हूँ। जो आदमी ज़मीर की ज़िंदगी से ज़िंदा हो, और जिसके अंदर फ़ितरत का नूर रोशन हो, और जो ज़िंदगी के मामलात में नहायत साफ़-सुथरा और हदूद में और महदूद रहने वाला हो, उसके बारे में ये कैसे सोचा जा सकता है कि जिन गलत कामों से वो तुम्हें रोक रहा है, वो खुद उनके करेगा। इंसानी मुआशरे की जो इस्लाह है, और तौहीद, वहदहुल्लाह शरीक की परस्तिश, लेन-देन और इक़्तिसादी अमूर में अदल-ओ-इंसाफ़ जो है वो करने में पोशीदा है। ये अहम सबक है इस आयत का। आगे फरमाया, वया कौम, ए मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम, या ये जरमा है असल में। ए मेरी कौम, तुम्हें हरगिज़ जरमा, यजरमु जरमन, उकसाना, आमादा करना, हरगिज़ आमादा ना करे, मिनकुम तुमको, शिकाकी, मेरी मेरी दुश्मनी, अन युसीबकुम, कि तुमको आन पड़े। ये शिकाक दुश्मनी, लड़ाई, मुखालफत के लिए इस्तेमाल होता है, और असाब युसीबु जो है आन लगना। मेरी मुखालफत करना तुम्हें ये हरगिज़ पर आमादा ना करे कि तुमको आ पड़े, मिस्ल मा, उसकी मिसाल जैसा कि असाबा आन पड़ा, कौम नूह, कौम नूह को आन पड़ा, जो कौम नूह को आ लगा यानी अज़ाब। ओ कौम हूदिन, या कौम हूद को आ पड़ा, ओ कौम सालिन, या कौम साले को आ लगा, वमा कौम लूतिन, और नहीं है कौम लूत, मिन कुम, तुमसे, बबईद, कुछ दूर। वस्तगफिरू रब्बकुम, अपने और इस्तगफार चाहो, माफ़ी चाहो अपने रब से, तुम तूबू, फिर पलट आओ, इलैहि, उसकी तरफ। इन रब्बी, बेशक मेरा रब, रहीमुन, बड़ा रहम करने वाला है, वदूदुन, बड़ी मोहब्बत करने वाला है। क़ालू, उन्होंने कहा, या शुएब, ऐ शुएब, मा नफ़क़हू, मा नफ़क़हू, ये जो नफ़क़ा, देखो ये नफ़ा का लफ्ज़ नहीं है, ये पहले नून जो नबरना है ये हम वाला है, आगे फ़क़हा है, फ़िक़्ह जिसे कहते हैं, फ़िक़्ह समझना, समझ को कहते हैं। फ़क़हा, यफ़क़हू फ़िक़्हन व फ़क़हन, समझना। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, मा नफ़क़हू, हम नहीं समझते उसको, हम नहीं समझते वो, कसीरन, उसकी कसरत को, उस कसीर को हम नहीं समझते, अक्सर को नहीं समझते, ज़्यादातर को नहीं समझते, मिम्मा तक़ूल, वो जो तुम कहते हो, यानी जो तुम बात कहते हो वो हम उसको नहीं समझ, हमारी समझ में नहीं आती। व इन्ना, और बेशक हम, लनराका, यकीनी तौर पर देखते हैं तुमको, लाम ताकीद है ये, और रा जरा रुयतन, देखना, हम यकीनन देखते हैं तुम्हें, फ़ीना, हमारे अंदर, हमारे दरमियान, दईफ़ा, जो है कमज़ोर, अपने तुम्हें दरमियान में कमज़ोर देखते हैं। वलौ ला, और अगर ना, राहतों का, अगर तुम्हारा कबीला, तुम्हारी बरादरी ना होती, राहत जो कबीला, कौम, बरादरी के लोग, और इसके बारे में कहा गया है कि जिनकी तादाद 40 से कम हो, कुछ ने कहा कि 10 से कम हो। ये अगेनी करीबी कौम के जो लोग होते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं। रजमना का, तो यकीनी तौर पर रजम कर देते, पहले लाम ज़बर ला है, फिर रजम है, फिर ना है, फिर का है, ये रजमना का 4 लफ्ज़ हैं असल में। तो ज़रूर हम संसार कर देते तुझको, वमा अंता, और नहीं हो तुम अलैना बेअज़ीज़, हम पर गालिब, कुछ तुम हम पे ज़बरदस्त गालिब नहीं हो। इसके तर्जुमा पढ़ते और ए बरादरान कौम,
میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے۔ تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اب جو بتایا گیا ہے کہ ہدایت کو قبول کرنے یا اس کو رد کرنے میں لوگوں کی ذہنیت کیسی ہوتی ہے، اور فرمایا کہ افراد اور اقوام کی ذہنیت ہمیشہ سے ایک جیسی رہی ہے۔ قوموں میں رسولوں، انبیاء علیہ السلام اور مصلحین کی شروع میں مخالفت کی جاتی ہے، یہ مخالفت بڑھتے بڑھتے دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور بالآخر اس کا ہدف جو ہے پھر یہ بن جاتا ہے کہ دعوت کی ہر بات کی جو ہے وہ مخالفت کرنی ہے، چاہے اس کے راستہ روکنے کے لیے اپنا انسان جو ہے دنیا دینی اور اخروی اور دنیاوی جو ہے اپنا نقصان ہی کیوں نہ کر لے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تنبیہ کی، اگر تم میری ضد میں آ کر جو تم نے روش اختیار کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے کہیں پہ عذاب الہی کا پیش خیمہ نہ بن جائے، تمہارے عذاب الہی کی وجہ نہ بن جائے، اور تم پہ اس طرح کا کوئی عذاب نہ آ دھمکے جس سے پہلے نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قوموں کے اوپر جو ہے آ چکے۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تمہارے بڑے قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، تمہیں تو اس کا معلوم ہے، کیونکہ یہ صدوم کا علاقہ تو مدین کے علاقے سے 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی استغفار اور توبہ کی ترغیب دی قوم کو، اور فرمایا کہ اگر تم اپنی جو ہے خیریت چاہتے ہو اس دنیا کے اندر تو میری بات مانو، ایمان لے آؤ اس بات پر، اپنے گناہوں کی رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف رجوع کرو، اور رجوع سے مراد یہ ہے کہ اپنی موجودہ روش سے باز آ جاؤ اور وہ راہ اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ راہ ہے اور جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ اور یہی توبہ کے دو بنیادی رکن ہیں، یعنی ایک انسان یہ کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی اور جرائم کی معافی مانگے اور صحیح عمل رویہ اختیار کر لے، بعد میں اپنی اصلاح کر لے، اور دوسری یہ بات کہ جو ہے وہ یا دوسری یہ بات کہ اس کو چھوڑ دے اور اسے اپنا رویہ عملی طور پہ صحیح کر دے۔ ان دو جو شرائط ہیں اس کے بغیر توبہ اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سنگ دل اور بے رحم نہیں ہے، اس کا دامن رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنی بے مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا قال یا قوم رہتی، اے میری قوم، کیا رہتی میرا قبیلہ، میری برادری جو ہے عزو علیکم من اللہ، عزو زیادہ عزت والی ہے، زیادہ زبردست ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی تم کہتے ہو کہ میری برادری نہ ہوتی تو مجھے سنسار کر دیا جاتا۔ واتخذتموہ، اور تم نے بنا رکھا ہے، اتخذ یتخذ اتخاذا پکڑنا بنانا، تم نے بنا رکھا ہے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو، وراءکم ظہریہ، وراء پیچھے، کم تمہارے، ظہریہ پشت کے، تم نے اس کو پشت کے پیچھے ڈال رکھا ہے، یعنی بھلایا ہوا ہے، پیٹھ پیچھے ڈالنا کسی چیز کو بھلانا، اور تم نے اللہ کو بھلایا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہو کہ جو ہے وہ تمہاری قوم جو ہے وہ تمہاری نہ ہوتی تو ہم تمہیں مار ڈالتے۔ ان ربی بما تعملون محیط، ان ربی بے شک میرا رب، بما تعملون جو تم کرتے ہو، محیط اس کو گھیرے ہوئی ہے، اس کے احاطہ کی ہوئے۔ اور یا قوم اعملوا، اور اے میری قوم تم کی عمل کیے جاؤ، علی مکانتکم، مکان جگہ کو کہتے ہیں، اپنے جگہ پہ تم عمل کیے جاؤ، اپنے طریقے پہ عمل کیے جاؤ، انی عامل، میں بھی عمل کیے جا رہا ہوں اپنے طریقے پر، یعنی سوف تعلمون، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ سوف مصرف مستقبل ہے۔ من یاتی ہے، کون ہے جو یاتی پہنچے گا، یعنی آئے گا جس پر، یا پہنچے گا جس کو، عذاب یخزی ہے، عذاب وہ عذاب یخزی ہے جو رسوا کرنے والا ہے، کون ہے جس کو پہنچے گا عذاب یخزی، یعنی یہ معلوم ہو جائے گا۔ ومن ہوا، اور کون ہے وہ، کاذب جو جھوٹا ہے، ورتقبو، اور تم لوگ انتظار کرو، یہ ارتقبہ یرتقب ارتقابا انتظار کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ جو رقیب ہوتا ہے یہ رقبہ سے ہوتا ہے، رقبہ کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنا،
انتظار کرنا, راہ دیکھنا, کسی کی نگرانی کرتے رہنا, یعنی ان کا انتظار کرتے ہوئے کہ کون یہاں سے گزرتا ہے, کون نہیں, کون کیا کر رہا ہے, یہ سارا اسی سے معنی اس انتظار کرنے کے معنی میں پیدا ہوتے ہیں. اسی سے پھر رقیب کا لفظ بھی نکلا, جو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو رقابت اور رقبہ بھی اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہے اردو میں. تو ولما جا امرونا, ولما وہی پھر الفاظ آگے جو تمام انبیاء کہ جب آگے اللہ تعالیٰ کا حکم, یعنی حکم عذاب, نجینا شعیبن, تو یہاں پہ ہم نے پھر شعیب کو بچا لیا. یہاں پہ اس سے پہلے تمام انبیاء نجینا ہودن و نجینا نوحن و نجینا شعیبن یہاں پہ آیا ہے. والذین آمنوا, ان لوگوں کو بھی, معاہو جو اس کے ساتھ تھے, برحمت منا, اپنی رحمت خاص سے, وَأَخَذَتِ الَّذِينَ, وَأَخَذَتْ, اور پکڑ لیا, الَّذِينَ, لوگوں کو, ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا, الصیحہ, چنگھاڑ نے. اس صیحہ کو بھی ہم جو ہے پڑھائے ہیں. فَأَصْبَحُوا, تو وہ ہو گئے. یہ بالکل وہی الفاظ ہیں, فی دیارہم جاسمین, اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے, کأن لم یغنوا فیہا, اور جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں, رہے ہی نہیں وہاں پہ. یہ وہی الفاظ ہیں, ریپیٹ ہوئی ہیں جو اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کے بارے کے اندر آئے تھے. الا, سن لو, جان لو, وہ دل مدین, مدین والے دور ہو گئے, لعنت ہوئی مدین والوں پر, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے. تو لعنت کے معنوں میں آتا ہے. کما, جیسے کہ, بعدت, جیسے کہ دور ہوئی, سمود, سمود والے جیسے جو ہے دور ہوئی ہے. یہ اس کے ترجمہ پڑھ دیں. شعیب علیہ السلام نے کہا, بھائیو, کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ باری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا. جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگوں, تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا, اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کہ پڑے رہ گئے. جزاک اللہ. اب یہ جو ہے وہ انہوں نے دھمکی دی حضرت شعیب علیہ السلام کو, اس کی ان کو دھمکی ایک جلاوطن کرنے کی بھی دی تھی. اس سے پہلے ہم سورہ جو ہے آراف میں پڑھائے تھے. تو آپ نے پھر اس کے جواب کیسے دیا؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ تم جو باتیں کرتے ہو, تمہیں باتیں سمجھ نہیں آتی, لیکن یہ باتیں سمجھ میں آنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کسی غیر زبان میں بات کرتے تھے. ان کو باتیں تو بڑی سیدھی تھی, لیکن جو ہے ان کے ذہن کا سانچہ اس قدر ٹیڑھا ہو چکا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کی سیدھی باتیں ان کے جو ہے وہ پلے نہ پڑتی تھیں. یعنی یہ کہ تم کاروبار میں سچائی, راست بازی, دیانتداری کی باتیں کرتے ہو, اور اگر ہم ایسا کریں تو ہمارا تو سارا کام ٹھپ ہو جائے گا. اگر ہم یہ کام نہ کریں گے تو پھر کمائیں گے کیا اور کھائیں گے کہاں سے, اور تمہیں بھوکے مارنے چاہتے ہو. تو یہ تم اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو, تمہاری یہ باتیں جو ہے ہماری سمجھ سے جو ہے وہ باہر ہیں, اور تم بڑے کمزور آدمی ہو, تمہاری برادری یہ جو کچھ ہے اگر نہ ہوتی تو تجھے ہم سنسار کر چکے ہوتے. تو شعیب علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہاری عقلیں جو ہے تمہاری مت ماری گئی ہے. کیا میرا کنبہ و قبیلے کا خوف تمہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے زیادہ ہے؟ تم کنبہ و قبیلے کو جو اہمیت دیتے ہو, اور جبکہ اللہ تعالیٰ کو تم نے اپنی پس پش ڈال رکھتا ہے. اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فیکٹر ہے وہ تمہاری زندگی میں کہیں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں بھی تمہاری زندگی کے اندر جو ہے نہیں ہے. تم نے اس کو جو ہے ایسے بھلایا ہوا ہے. یاد رکھو, میرا رب جو ہے سب کچھ, جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو سب کو دیکھنے والا ہے, اور وہ تمہارے اندر کسی کے اندر کوئی ایسی جو ہے وہ ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ اس کی منشا کے بغیر تم کوئی قدم اٹھا سکو. میرا بھروسہ اسی پر ہے, اور تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کر لو. میرا آقا بھی وہی ہے, میرا مولا بھی وہی ہے, میرا ملجا و ماوا بھی وہی ہے, میری قوت بھی ہے, میری پناہ گاہ پہلی اور آخری بھی وہی ہے. تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو. اور گویا حضرت شعیب علیہ السلام نے جو ہے جو پیغام دیا قریش کے لیے بھی اس میں پیغام مضمر تھا کہ تمہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی جواب ہے, اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل انہی ہے جیسے حالات کا سامنا کرنا تھا. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بات آپ نے آخری بات کی تھی, اس سے حجت کا اتمام بھی ہو گیا. آپ نے ہر اسلوب سے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا, نیک و بات کو واضح کر دیا, اور پھر بھی قوم جو ہے اپنی ڈگر سے ہٹنے پر تیار نہ ہوئی. تو پھر آپ نے آخری بات وہی کر دی جس کا ذکر جو ہے سورہ الانعام سے چلا آ رہا ہے, کہ پھر رسولوں نے جو ہے وہ آخری بات کر دی کہ تم تکذیب کے اس راستے پر چلنا چاہتے ہو تو شوق سے چلو,
जो तुम कर रहे हो करते चलो जाओ, मैं भी इंतजार करता हूँ, और तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता हूँ, और देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फैसला करता है। अनकरीब तुम देख लोगे कि अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब आएगा जिसमें सच्चे और झूठे का जो है फैसला हो जाएगा। तो हुज्जत तमाम होने और पैगंबर की कौम की आखिरी बात बताने के बाद एक ही चीज़ बाकी रह जाती है, और वो है अमर इलाही, हुक्म इलाही, अल्लाह ताला के अजाब का आना। और बिल आखिर वो आन पहुंचा, और शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जिस अजाब के आने का बताया था वो बिल आखिर आ गया। वो एक धमाका था, एक जोरदार आवाज़ थी, एक चीख थी, एक कड़क थी, जिससे उनके जो है जिगर पाश पाश हो गए। और कुरान करीम की दूसरी जगह से जो है मालूम होता है हमें कि उन पर फिर जलजला आया, और आसमान पर इस तरह घटा तुलकी आई जिससे उन पर पत्थर बरसाए गए, और आवाज़ ही के धमाके से वो औंधे मुंह अपने घरों में गिर गए और हलाक हो गए। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए ऐसे लोगों के अंजाम से। अजाब की तकमील के बाद फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लगते थे उनके घर, ऐसे जो है वो पड़े थे जैसे ये वीराने हैं, जैसे यहाँ पे कभी कोई इंसान कभी आबाद ही ना हुए थे। ये बात जो है बताई गई है। लोगों, फरमाया कि अच्छी तरह सुन लो, अहले मदीन के लिए हलाकत और अल्लाह ताला की रहमत से दूर हुई और उन पे लानत हुई, जैसे समूद हलाक कर दिए गए और उन पे लानत हुई और वो अल्लाह ताला की रहमत से जो है दूर कर दिए गए। ये वो बात थी जो तमाम लोगों के लिए एक इबरत के तौर पे जो है वो सबक, और इबरत के सबक के तौर पे लोगों के लिए जो है वो बताई गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना मुती व फरमाबरदार बनने की तौफीक अता फरमाए। ये सब अल्लाह ताला की तौफीक की तरफ से है, और अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों के अंजाम से महफूज फरमाए जिनका यहाँ पे कुरान मजीद की आयत के अंदर तज़किरा हुआ है। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर।